السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی، یعنی کہ تھوڑے پرانے زمانے کی لکھی ہوئی، جس کا عنوان ہے شرفو کی کہانی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ وہ ایک لکڑہارا تھا۔ ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچا تھا، اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا، جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتے تھے۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا شرفو۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی تھی اور بیٹا گھر ہی میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلی سی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار ہی رہتا تھا، مگر اس سے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اس لیے اسے بھی کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے نکلا کیوں نہیں، چائے پائی پر کیوں لیٹا ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شرفو کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ جی ابا جی۔ دیکھو بیٹا، اب اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی ہوں۔ تو فرمائیے ابا جی۔ شرفو نے پوچھا۔ بیٹا، جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا، پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے، سمجھ گئے بیٹا؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شرفو کی ماں پاس ہی کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ شرفو کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نادی، میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادی اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ بیٹا، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی تو ایک لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں، کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی، اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اسے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، لو شرفو، آج سے کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور شرفو کلہاڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر شاخ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے یہ پیڑ سے پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا،
میں نے یہ شاخ کاٹی تو یہ گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا۔ بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکایک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، جلدی آ گئے ہو، بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہیں۔ نہیں ابا جان۔ کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ کیوں؟ لکڑہارا حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شرفو نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹتا اسے؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے سے کہنے لگا، اوہ احمق لکڑہارا، یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں؟ اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تم اتنے بے وقوف ہوگے۔ لکڑہارا غصے میں جانے اور کیا کہتا تھا۔ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شرفو نے وعدہ کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی پھل پر پڑی جیسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ابھر آیا، اس پیڑ پر اگر یہ پھل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا اور سوچتا رہا۔ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں شرفو؟ نہیں ابا جان، میں کوئی پیسہ نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ میں کیا کرتا ابا جان، آپ جانتے نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ گرجا، تو تمہیں کیا، لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں؟ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے پھر سمجھایا، بس اب اور کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، آئندہ اس نے ایسی بیہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر کہا، خبردار، اب کہ کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسان کے ان محسنوں کا احسان ماننے کی بجائے ان پر الٹا ظلم نہیں ہوگا؟ اور وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔
اس کے پل پر سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہے۔ تو آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، ابا جان، پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے بازار میں دکان پر بیٹھا کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھڑک دیا۔ بس بس، اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہاں جا سکتا تھا؟ چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا کہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ قریب ایک بڑی شاندار حویلی تھی، وہ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا تھا۔ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے کہ ان کے مکان کے آگے ایک بگھی رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ آپ کو آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان؟ یہ کون ہے؟ لکڑہارے نے نام پہلی بار سنا تھا۔ آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ جی نہیں۔ وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے بگھی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگھی میں بیٹھ گئے۔ بگھی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی۔ وہ باغ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، اماں۔ ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو کہنے لگا، اماں، اس شام میں ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا ہے۔ وہ ہے میرے محسن۔ نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ اسے پیڑوں کا بڑا خیال ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس محبت کا یہ بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔